محترم حضرات، دوستو عزیزو، اور ہمیں دیکھنے اور سننے والی خواتین، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ایک کتاب ہم پڑھ رہے ہیں۔ میں نے شروع میں بتلایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، سیرت کا جاننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہمارے لیے اسوہ بنایا ہے، نمونہ، اور جب تک آپ ان کے بارے میں جانیں گے نہیں، ان کی پیروی نہیں کر پائیں گے، ان کی اتباع نہیں کر پائیں گے، وہ خاص شغف، محبت، الفت آپ کے دل میں پیدا نہیں ہوگی، اور سنتوں سے آپ کو قربت نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دشمنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا سلوک تھا، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جانیں۔ تو آخری درس میں ہماری جو بات تھی وہ اس موضوع سے متعلق تھی۔ آخری بات جو ہمارے ساتھ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ جب مکہ مکرمہ میں ظلم بڑھ گیا، ظلم و استبداد کی کارروائی شروع ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عبادت کرنے کے لیے دار ارقم، ایک چھوٹا سا گھر تھا مکے کے باہر پہاڑوں میں، وہاں چلے جاتے تھے، وہاں عبادت کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ آپ کھل کر تبلیغ کریں۔ ان حالات میں بھی کوئی ایگزمپشن نہیں تھا، کوئی چھوٹ نہیں تھی، ان حالات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھل کر بات کرنے کی بات تھی۔ تو بسا اوقات ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے، ہم اتنے مصلحت پسند ہو جاتے ہیں کہ ہمارا گلا گھونٹ دیا جاتا، نہیں ایسا مت بولو، ایسا نہیں کرو، ایسا نہیں کرو۔ جہاں تک آپ کو بولنے کا حق ہے، جہاں تک ملک اور قانون آپ کو اجازت دیتا ہے، آپ بولیں۔ ہر کوئی بولتا ہے، ہر کوئی آپ کے خلاف بولتا ہے، آپ کے مسلک کے، آپ کے مذہب کے خلاف بولتا ہے، آپ کے نبی کے خلاف بولتا ہے، آپ کے قرآن کے خلاف بولتا ہے۔ آپ لوگوں کو مصلحت پسندی کا سبق سکھاتے ہیں، مصلحت سے ایسا نہیں بولنا، مصلحت سے۔ کب تک؟ گلا جب تک کہ گھونٹ دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ حکم تھا کہ آپ کھل کر آپ اعلان کریں، دعوت پہنچائیں۔ جب دیکھا کہ اب مکے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے، مرد تھے، خواتین تھیں، صحابیات، اور جور و ظلم بڑھ گیا تھا، رکنے کا نام نہیں تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے چوتھے سال کے، جب آدھا سال جب ہوا، چوتھے سال کے درمیان، تو یہ ساری باتیں شروع ہوئی۔ لیکن یہ ہوا کہ یہ ظلم رفتہ رفتہ بڑھتا گیا، لیکن جب 5 سال نبوت کے ہوئے تو بالکل حد درجے کو یہ ظلم و ستم پہنچ چکا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ظلم و ستم بڑھ گیا ہے، آپ کو میں نے اس سے پہلے بتلایا تھا کہ جو غریب صحابہ تھے، مجبور تھے، جن کے پیچھے کوئی طاقت نہیں تھی، ان کو بہت ستایا جا رہا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کو ایک سبب بنایا تھا، ابو طالب کا سپورٹ تھا۔ تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ حالت ہوئی، اللہ کے فضل سے جب مکے کی حالت ہوئی اور اب مکے میں مسلمانوں کا رہنا دوبھر ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کریں، حبشہ کی طرف ہجرت کریں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب حبشہ کی طرف ہجرت، لیکن اس سے پہلے ایک بات تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اور صحابہ کی تسلی کے لیے وہ زمانے میں قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی تھیں، خاص کر سورہ کہف نازل ہوئی۔ وہ زمانے میں کون سی سورت؟ سورہ کہف۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پورے سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے 3 واقعات بیان کی، 3 واقعات سورہ کہف میں بیان ہوئے۔ جیسے آپ دیکھیں گے آیت نمبر 16، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ یہ آیت نمبر 16 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے اصحاب کہف کے بارے میں۔ سورہ کہف میں تو وہی باتیں ہیں، اور جب تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے دوسرے معبودوں سے الگ ہو گئے تو غار میں پناہ گیر ہو جاؤ، غار میں پناہ لو۔ تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام کے لیے تمہاری سہولت کی چیز تمہیں مہیا کر دے گا۔ جب شرک اور کفر سے یہ لوگ الگ ہوئے، چند نوجوان، اور جا کر غار میں پناہ لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ساتھ دیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کی تسلی کے لیے اصحاب کہف کی آیتیں نازل ہوئیں۔ اور دوسرا موسیٰ اور خضر، یہ واقعہ بھی اس میں ہے۔ تو موسیٰ اور خضر کے واقعے سے اس زمانے کے مسلمانوں کو یہ تسلی دی جانے والی تھی کہ ظاہر میں دو جتتا ہے، حقیقت میں وہ نہیں ہوتا ہے۔ ظاہر میں کیا دیکھا انہوں نے؟ بہت ساری چیزیں دیکھی، بچے کو پکڑ کر قتل کر دیا، بہت سارے کشتی کو فری میں کشتی میں بٹھا کے لے گئے تھے، کشتی توڑ دی۔ لیکن اس کے پیچھے رموز تھے، اسرار تھے، بھید تھے جس سے ناواقف تھے۔ اب صحابہ کو بتایا جانے لگا کہ گرچہ کہ آپ لوگ مکے کی ان حالات کو دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں پر جور و ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں، اس کے پیچھے کامیابی ہے، کامرانی ہے، شان و شوکت ہے، اسلام کی بڑھوتری ہے۔ اس طرح مسلمانوں کو تسلی دی جانے لگی، اس لیے کہ بسا اوقات ظاہری حالات کے بالکل برعکس نتیجے ہوتے ہیں۔ ظاہر میں دکھتا ہے کہ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ الگ ہوتا ہے۔ تو یہ بات تھی۔ اسی طرح ایک اور چیز ذوالقرنین کا واقعہ بھی اس میں ذکر کی۔ کتنے واقعات ہوئے؟ اصحاب کہف اور خضر و موسیٰ، اور ہم لوگ تفصیل سے عقیدے کے بحث میں پڑھ چکے ہیں کہ خضر کیا تھے۔ خضر اللہ کے نبی تھے۔ راجح قول انہوں نے یہ پیش کیا کہ وہ اللہ کے نبی تھے اس لیے کہ انہوں نے کچھ ایسے کام کیے جو دوسرا آدمی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن صوفیاء نے جو استدلال کیا خضر علیہ السلام کو لے کر کہ صوفی اللہ کے نبی سے بڑھ کر علم والا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، لیکن خضر علیہ السلام کو وہ باتیں معلوم تھی جو کسے معلوم نہیں تھی؟ موسیٰ علیہ۔ تو صوفی من لدن، علم من لدنی کا مالک ہوتا ہے۔ وہ صوفیوں کا علم سیکھتے نہیں ہیں، وہ سینے سے سینے کیا ہوتا ہے؟ منتب۔ میں ادریس بھائی سے گلے ملا، ادریس بھائی کا پورا علم کیا ہو گیا؟ مجھے آ گیا۔ تو اگر گلے ملنے سے علم آتا تو ہم لوگ 20 سال 18 سال ماں باپ کو چھوڑ کر بچپن میں پھر بیوی کو چھوڑ کے مدینے میں جا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صرف ایک بار گلے مل لیتے ثنا بھائی سے یا ادریس بھائی سے، سارا ہنر آ جاتا ہمارے دلوں میں۔ تو ایک طرح کی کہانیاں ہیں، سننے میں اچھی لگتی ہیں لیکن حقیقت میں نہیں ہوتی۔ ذوالقرنین کے واقعے میں چند خاص باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا۔ آپ نے ذوالقرنین پڑھا ہوگا، واقعہ پڑھا ہوگا سورہ کہف میں۔ ہر جمعے کی صبح ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں۔ مکے کے اس ماحول میں یہ سورت جب نازل ہوئی تو پہلا فائدہ یہ بتایا گیا کہ یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ چاہے بھلے آپ کتنا قانون بنا لو، کتنا کس کو نکالنے کی فکر کرو، لیکن ہم اس بات پر وشواس اور بھروسہ رکھتے ہیں کہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے وارث بناتا ہے۔ لوگ ہیں جو قانون بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قانون الگ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات ذوالقرنین کے واقعے سے معلوم ہوئی کہ فلاح و کامرانی ایمان کی راہ ہے۔ ایمان کی راہ میں فلاح اور کامرانی ملتی ہے۔ مومن ہو جاؤ تو فلاح پاؤ گے، کامرانی پاؤ گے،
کفر کی راہ میں کامیابی نہیں ملے گی، کفر کی راہ میں کبھی کامیابی نہیں ملتی ہے۔ تیسری بات ایسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ وقفے وقفے سے رہ رہ کر اپنے بندوں میں سے ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے جو مجبور اور مقہور انسانوں کو اس دور کے فرعونوں سے، یاجوج و ماجوج سے نجات دلاتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ اب ہمارا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی نصرت غیبی سے کسی ایک بندے کو اٹھاتا ہے، وہ ان کمزور مسلمانوں کی کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں، مجبور نہیں ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے اندر کوئی ایسا محمد بن قاسم اڑ جائے، طارق ابن زیاد اڑ جائے، کوئی ایسا کوئی سیف اللہ المسلول خالد بن ولید اڑ جائیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کرتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے یاجوج و ماجوج سے اس قوم کو نجات دلانے کے لیے ذوالقرنین کو پیدا کیا۔ نمبر 4، زمین کے وراثت دار کون ہیں؟ زمین میں کن کو وارث بنایا جاتا ہے؟ جو نیک ہوں، صالح۔ برے لوگوں کو زمین حوالے نہیں کی جاتی۔ یہ بھی اس سے معلوم ہوتا ہے ذوالقرنین کے واقعے سے، اللہ کے صالح بندے ہی وراثت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ تو اس طرح سے 3 واقعات شروع میں نازل ہوئے جس سے مسلمانوں کو تسلی ملی، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کا نزول بھی اس زمانے میں ہوا جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب۔ اچھا، تو یہاں یہ بات بتائی گئی کہ جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھائی کی ان کے لیے اچھائی ہے، اور اللہ کی زمین کشادہ ہے، وارض اللہ واسعہ۔ اس سے ایک اشارہ مل گیا کہ اب مکے میں رہنا مشکل ہے تو کیا کرو؟ ہجرت کرو، وارض اللہ واسعہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ قریب میں ایک اصحمہ، وہ بادشاہ کا نام کیا تھا؟ اصحمہ، جو نجاشی، جو حبشہ کا بادشاہ تھا، بڑا انصاف پسند تھا، کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اب فتنوں سے بچنے کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہہ دیا کہ اگر آپ کا رہنا دوبھر ہے تو آپ لوگ مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف جا سکتے ہیں، اس لیے کہ وہاں کا جو بادشاہ اصحمہ ہے وہ بڑا نیک ہے، مطلب عادل ہے، انصاف پسند ہے۔ کفر پر رہنا الگ ہے، انصاف پسند ہونا یہ الگ ہے۔ تو اس ایک طے شدہ پروگرام کے مطابق رجب 5 سن ہجری میں، نبوت ملے ہوئے 5 سال ہو چکے تھے، رجب کا مہینہ تھا، صحابہ اکرام کی ایک جماعت رات کے اندھیروں میں مکہ چھوڑ کر حبش کی طرف نکلی۔ حبش کی طرف نکلی۔ اس میں کتنے لوگ تھے؟ 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں، پہلی مرتبہ۔ ماشاءاللہ، کتنے لوگ تھے؟ 12 مرد اور 4 عورتیں رات کے اندھیروں میں مکے کے دشمنوں سے چپکے چپکے نکل کے کہاں تک جانا ہے؟ حبش جانا۔ حبش جانے کے لیے سمندر پار کرنا ہے، اور مکے کے قریب میں تو کوئی سمندر نہیں تھا، دور تھا، جیسے آج کل جدہ کے قریب پڑتا ہے۔ تو وہاں تک پیدل سفر، وہاں سے کشتی ملے۔ وہ زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ ٹائم کے مطابق کشتیاں آئیں یا ٹائم شیڈول تھا، نہیں، کوئی کشتی اتفاق سے آ گئی تو بچ گئے۔ ایسا تھا کہ اللہ کا کرم بھی ایسا تھا کہ اللہ نے اس موقع پر وہاں 2 کشتیاں تیار تھیں جو کسی تجارتی قافلے، تجارتی مقصد سے آئی تھیں۔ تو یہ لوگ جیسے ہی وہاں پہنچے ان کو وہاں 2 کشتیاں مل گئیں، وہ اللہ کا کرم تھا۔ تو کہتے ہیں 12 مرد 4 عورتیں وہاں پہنچے، اور سفر کے جو امیر تھے عثمان رضی اللہ عنہ، عثمان ذو النورین سفر کے امیر تھے۔
وہ بھی وہ 12 مردوں میں وہ بھی تھے، ان کی شادی ہوئی تھی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے، تو رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ نکلی۔ اللہ کے نبی کی بیٹی پہلی ہجرت میں ہیں، ہاں رضی اللہ عنہ۔ تو کہتے ہیں جب یہ لوگ نکلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، نکلنے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں کہ میری بیٹی جا رہی ہے۔ ہاں جب ہجرت معلوم ہوا کہ اے نبی آپ کی بیٹی بھی ہجرت کر چکی ہیں اپنے شوہر عثمان کے ساتھ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد پہلا یہ گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کیا۔ وہ کون سا گھرانہ؟ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، ان کا ایک گھرانہ ہے۔ کامل الحیاء والایمان، جامع القرآن، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ یہ لوگ 12 مرد اور 4 عورتیں چپکے چپکے نکلے اور روانہ ہوئے کدھر؟ حبشہ کی طرف۔ آپ کو میری آواز نہیں آ رہی تو آپ سامنے بھی آ جا سکتے ہیں، جن کو میری آواز نہیں آتی ہے سامنے بھی آ جا سکتے ہیں۔ تو اور یہ تھا کہ کسی کو معلوم نہ ہو، چپکے چپکے رازداری رکھنی تھی۔ اور وہاں کا جو ہار بار تھا بحر احمر، ریڈ سی کا جو پورٹ تھا وہ زمانے میں شعیبہ، وہ جو پورٹ کا نام تھا شعیبہ، وہاں چلے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کرم ایسا ہوا کہ وہاں 2 کشتیاں پہلے سے موجود تھیں، جیسے ہی یہ لوگ بیٹھے وہ کشتیاں سمندر میں چلی گئیں۔ اور اب قریش کو معلوم ہوا کہ مکے کے لوگ مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف بھاگ گئے ہیں، اور انہوں نے پیچھا کیا، اور پھر پیچھا کرتے کرتے ساحل تک آئے، جو وہ سیشور جو تھا ساحل وہاں تک آئے، لیکن کشتیاں دریا میں، سمندر میں، ریڈ سی میں نکل چکی تھیں۔ تو یہ اللہ کا کرم تھا، اور ناکام ہو کر واپس آئے، اور مسلمان وہاں پہنچے، حبش کی طرف پہنچے، ایک ایسا ملک جہاں ان کو سکون نصیب ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبش میں اصحمہ ایک ایسا بادشاہ ہے جو عادل ہے۔ اس بیچ ایسا ایک واقعہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں آئے، اور کعبۃ اللہ میں بڑے بڑے سردار جمع ہیں، اور وہاں پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سارے کافر جمع ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم کی تلاوت کی، سورۃ النجم کی تلاوت کی۔ اور کافر وہ زمانے میں قرآن سنتے تھے، کیا کرتے تھے؟ قرآن سنتے تھے، لیکن کبھی سنتے نہیں تھے، کبھی سنتے تھے، کبھی منع بھی کرتے تھے۔ سننے والوں میں جیسے کہ چھپ چھپ کر سننے والے 2-3 تھے، ورنہ اکثر ان کا یہ تھا جیسے قرآن نے کہا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، اور وہ خود کہتے تھے کہ قرآن مت سنو، لیکن کچھ لوگ تھے جو چھپ چھپ کر سنا کرتے تھے۔ لیکن ان کا، کافروں کا عمومی وتیرہ یہ تھا کہ وہ خود کہتے بھی تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، جب قرآن پڑھا جانے لگے تو گڑبڑ کرو، تاکہ تمہاری بات اونچی ہو جائے، قرآن کی آواز نیچی ہو جائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا۔ لیکن ایسا ہوا کہ وہ موقع ایسا تھا کہ کعبۃ اللہ کے صحن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم کی تلاوت کی، تو کافروں نے جب سنا تو بڑی دلکش آواز، دل کو موہ لینے والی آواز، اور بڑی متاثر کن آواز، ایسی آواز انہوں نے، اس لیے کہ قرآن پڑھنے والے کون تھے؟ صاحب قرآن تھے، جن پر قرآن نازل ہوا تھا، ان کی زبان سے قرآن پڑھنے کا کیا مزہ ہوگا۔ اسی لیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں مدینہ گیا، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے، تو کان قلبی، مجھے ایسا لگا کہ میرا دل اڑنے لگا کافروں نے جب قرآن سنا۔ تو کہتے ہیں کافروں نے جب اس آواز کو سنا تو سب کے سب سورہ نجم سننے لگے، کسی کے دل میں کوئی خیال نہیں آیا۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری آیت پر پہنچے،
آخر میں فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، سجدے کی آیت ہے، آپ بعد میں سجدہ کر لیں۔ کہا کہ جب یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تو سارے مشرک سجدے میں گر پڑے، سارے مشرک کیا کریں؟ سجدے میں گر پڑے۔ اور اس لیے کہ سب کو قابو میں نہیں رہا، اپنے آپ کو وہ قابو میں نہیں کر سکے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن کا موقع ایسا تھا۔ اور اس آیت نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ قرآن کے آگے کسی کا مذاق، کسی کا تکبر، کسی کا عناد کچھ نہیں چلتا۔ بعد میں احساس ہوا کہ ارے اللہ کی اس کلام نے ہماری نخوت اور تکبر کا سر کاٹ دیا۔ بعد میں ان کو ارے ہم نے کیا کر دیا، قرآن کی تلاوت پر ہم نے سجدہ کر دیا، ہم تو قرآن کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اب ان کے دوستوں کو معلوم ہوا جو سجدہ نہیں کیے، ارے کیا کرے آپ لوگ، قرآن سن کے آپ لوگ سجدہ کر دیے، اب کیا کرنا؟ تو جو لوگ سجدہ کرے ان لوگوں نے کہا نہیں جی، اس دن ایسا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں آئے، قرآن نہیں پڑھے، وہ ہمارے معبودوں کی تعریف کرے، ہمارے معبودوں کے بارے میں بڑے اچھی باتیں بولے۔ کیا بولے؟ کہا تِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعُلَى وَإِنَّ شَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْتَجَى، انہوں نے کہا کہ یہ بہت عظمت والی دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بولا، اس لیے تو ہم نے سجدہ کر دیا۔ کیا کیا انہوں نے؟ بات کا پتنگڑا بنا دیا۔ ایسے ہی ہوتا نا آج بھی، مسلمانوں کے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ صریح جھوٹ تھا، انہوں نے اپنی غلطی مٹانے کے لیے ایسی بات گھڑ دی تھی۔ تو بہرحال یہ مشرکین کے سجدہ کرنے کی بات ہوتے ہوتے حبشہ کے مسلمانوں کو معلوم ہوئی، وہ 12 مرد اور 4 عورتیں جو حبشہ گئی تھی۔ اب ان کو کیا ہوا، ارے مشرک بھی سارے کیا ہوئے، مکے میں سارے لوگ کیا ہو گئے، مسلمان ہو گئے، ایسے نہ ہوا۔ تو بات 2 کان سے دکان تک جاتی ہے، تو یہ بات پھیل پھیل کر کیا ہو گئی، وہاں پہنچ گئی۔ تو اب حبشہ جو لوگ گئے تھے انہوں نے سوچا کہ اب اتنی دور ہم کیوں رہیں، جب سارے مکے کے لوگ مسلمان ہو گئے، قرآن سن کر سجدہ کر لیے ہیں، تو شوال میں انہوں نے کیا کیا، مکے کی واپسی کی راہ لی۔ رجب میں گئے تھے، شوال میں پھر کیا کیے، مکہ واپس ہونے کی بات کہی۔ لیکن مکے کے اتنے قریب آ گئے، بس 1 دن کا فاصلہ باقی تھا، ان کو معلوم ہوا نہیں جی یہ غلط تھا، وہ بات کیا تھی، غلط تھی، اب واپس جانا ہے یا تو مکے میں آنا ہے۔ تو جو لوگ واپس جانا تھا ہمت کر کے پھر واپس حبشہ چلے گئے، جو لوگ نہیں جا سکتے تھے وہ ایک آدمی کے امان میں، گارنٹی میں مکے میں داخل ہوئے۔ اب جب مکے میں داخل ہوئے تو اب اور ظلم بڑھ گیا مشرکین کا، جو لوگ جا کے آئے ان کو اور ستانے لگے، اور تنگ کرنے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ہجرت کا حکم دیا۔ پہلے ایک بار ہجرت ہوئی تھی جس میں کتنے لوگ تھے، 12 مرد اور 4 عورتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اب جب ہجرت کا حکم دیا تو قریش ہوشیار ہو گئے۔ پہلے جب گئے تھے پہلی بار، قریش کو معلوم نہیں تھا کہ مسلمان حبش جانے والے ہیں۔ اب جب جائیں گے تو قریش کیا ہو گئے تھے، الرٹ ہو گئے تھے۔ ہمیشہ دیکھتے تھے کہ کہیں مسلمان حبشہ جانے کا پروگرام تو نہیں بنا رہے ہیں، کہیں کوئی ہجرت کا پلان تو نہیں ہے، منصوبہ بندی تو نہیں ہے۔ تو پہلے سے زیادہ ہجرت اب کیا ہو گئی، مشکل ہو گئی۔ لیکن ایسا ہوا کہ سفر اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا۔ مسلمان قریش کی گرفت میں آنے سے پہلے کچھ لوگ حبش پہنچ گئے، اور یہ لوگ تھے 80 پر 2 مرد، 82 مرد یا 80 پر 3، 80 پر 2 یا 80 پر 3، اور اس میں 18 عورتیں بھی تھیں، 18 عورتیں اور یہ لوگ۔ تو کتنے لوگ تھے، 80 پر 2 مرد اور 18 عورتیں۔ دوسری مرتبہ انہوں نے یہ کیا، اور جب دیکھا کہ لوگ اب حبش چلے گئے ہیں، وہاں چلے گئے ہیں، تو اب قریش کو ابھی بھی چین نہیں آیا۔
مکے میں رہ تک ستاتے رہے، مسلمان حبشہ چلے گئے، وہاں جا کر جینے لگے، تو اب قریش کو چین نہیں آیا، امن نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ یہاں سے قریش کافر 2 آدمیوں کو وہاں بھیجتے ہیں، وہاں کے بادشاہ کو جا کر کہیں کہ کچھ ہمارے لوگ تمہارے پاس آ گئے ہیں، ہم کو کیا کرو، ہم کو ریٹرن کر دو۔ تو اس کے لیے انہوں نے 2 آدمیوں کا انتخاب کیا، ایک تھے عمرو بن عاص، عبداللہ بن ربیعہ، یہ لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، عمرو بن عاص بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، عبداللہ بن ربیعہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور یہ دونوں بڑے کیا تھے، ذہین تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر کنٹری اپنا ایک ایمبیسڈر ڈالتا ہے، ایمبیسی بناتے ہیں، وہاں کیا ہوتا ہے، ایک اپنا ایک سفیر ہوتا ہے۔ سفیر کیسے آدمی کو بنایا جاتا ہے؟ جس کو حالات کا علم ہو، ساری باتیں جانتا ہو۔ اب جب عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ عبداللہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کو بھیجنے کی باری آئی تو بہت چالاک لوگوں کو چنا گیا، منتخب کیا گیا کہ یہ لوگ جائیں اور کیسے بھی کر کے وہاں سے ان مسلمانوں کو واپس لائیں تاکہ ہم ستائیں۔ یہ منصوبہ تھا۔ دیکھیے کیا ذہانت ہوگی۔ اب یہ لوگ دونوں وہاں گئے، حبش ابھی سینا، اور وہاں کا بادشاہ کون تھا؟ اصحمہ نجاشی۔ اصحمہ نجاشی وہ کرسچن تھا۔ جاتے جاتے بہت سارے تحفے لے گئے، گفٹس۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحادو تحابو، ایک دوسرے کو گفٹ دو تو کیا ہوگا، محبت بڑھے گی۔ تو گفٹ دینے کا مقصد یہ ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے انہوں نے کیا۔ یہ لوگ جاتے جاتے وہاں کے جو بطارقہ، بطریق تھے، بطریق کہتے ہیں بادشاہ کے آس پاس جو منتری بیٹھتے ہیں، جو بادشاہ کو منتر پڑھاتے ہیں، ایسا بادشاہ، ایسا بادشاہ، یہ قانون بنائیں گے بادشاہ، ایسا مسلمانوں کو تنگ کریں گے بادشاہ، فلاں سٹی کا نام بدلیں گے بادشاہ، فلاں شہر کا نام بدلیں گے، فلاں چیز کھانا منع کریں گے، فلاں گوشت پر پابندی لگائیں گے۔ یہ جو آس پاس کی جو ہوتے نا، تو اسے کہتے ہیں منتری۔ ہاں یہ بڑے یہ سب پڑھاتے ہیں۔ تو اب یہ ان کے لیے انہوں نے کیا لے گیا، ایسے لوگوں کے لیے یہ بہت سارے تحفے لے گئے وہاں کے بطارقہ کے لیے۔ اور وہاں جب روانہ ہوئے تو انہوں نے ان کو پیش کیا کہ یہ ہمارے تحفے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ آپ جتنے لوگ یہ بڑے بڑے جو پاسٹرز ہیں، عالم ہیں، جو بادشاہ نجاشی کے اطراف رہتے ہیں، آپ سب مل کر بادشاہ کو مشورہ دیں کہ یہ جو مسلمان وہاں سے بھاگ کر آئے ہیں ان مسلمانوں کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم لے جا کے ان کو ستائیں، ہمارے حوالے کر دیں۔ تو یہ بات کہی تو بادشاہ نے بلایا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ عبداللہ بن ربیعہ کو کہ 2 آدمی مکے سے آئے ہیں، کیا بولنا چاہتے ہیں؟ وہ دونوں گئے، جا کر کہا کہ اے بادشاہ، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان آ گئے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے۔ ہمارا دین کیا ہے؟ لات، منات، عزا، حبل، لا الہ، اسعاف، اس کی پوجا ہم کرتے تھے۔ اب یہ لوگ وہ دین چھوڑ کے آ گئے ہیں، اور وہ دین چھوڑ کر آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں۔ کرسچینٹی، نصرانیت، عیسائیت بھی انہوں نے اپنایا نہیں ہے، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ ایک نیا دین بنا لیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں۔ تو اب ہم کو مکے سے ان کے چاچاؤں نے، ان کے رشتہ داروں نے بھیجا ہے تاکہ ہم ان تمام کو یہاں سے قید کر کے کیا کریں، مکہ لے جائیں۔ دیکھیں کیا قربانیاں ہیں ان کی کفر میں۔ تو کہتے ہیں تو اب جب ہم یہ مکہ جائیں گے تو ان پر کڑی نگاہ رہے گی، ان کو بددینی سے نکال کر پھر دوبارہ ہم اپنے لات، منات، عزا، نائلہ اس کی پوجا پرستش میں لگا دیں گے۔ تو نجاشی نے سوچا، جو بادشاہ تھا، سارے منتری تو بہک گئے تھے، نجاشی نے سوچا کہ اس معاملے کو ہم تھوڑا باریکی سے دیکھنا پڑے گا، اس معاملے کو اصل تحقیق کرنی پڑے گی کہ کیا بات ہے۔ تو نجاشی نے
مسلمانوں میں سے ایک کو بلایا کہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی ایک بات کرے، بتائے کہ کیا یہ حقیقت ہے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، وہ کون سا دین ہے جو تم نے اپنایا ہے، وہ دین کے اندر کیا اچھائیاں اور خوبیاں ہیں۔ تو جعفر بن ابی طالب، جعفر بن طیار، ان کا طیار لقب ہے، نہیں سنا بھائی؟ کیوں لقب پڑا طیار؟ جنید، ہاں رفیق بھائی، طیار ایکچوئل طیار پائلٹ کو کہتے ہیں، نہیں اب کی زبان میں۔ جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ جنگ میں زخمی ہوئے، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، بازو کاٹے گئے، ایک بازو کاٹا گیا، ایک بازو دونوں بازو کٹ گئے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے ان کو بازو دیے ہیں، میں نے دیکھا کہ جنت میں وہ اڑ رہے ہیں، جنت میں کیا کر رہے ہیں؟ فلائی کر رہے ہیں، اڑ رہے ہیں۔ طائر، طیار، اڑنا۔ تو جعفر بن طیار، جعفر بن ہاں تو کہتے ہیں، تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب، وہ کہتے ہیں کہ ان کو لوگوں نے کہا کہ آپ بادشاہ کے پاس بولیں کہ ہمارا کیا دین ہے۔ تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ انہوں نے بتایا کہ اے بادشاہ، دیکھیے ہمارے دین کا کیسا انہوں نے پرچے کرایا، کیسے تعارف کرایا۔ اے بادشاہ، ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں تھے۔ جاہلیت بولے تو ایگنورنس، کیا ہے جس میں ہم لوگ کس میں تھے؟ جاہلیت میں تھے۔ ہم بت پوجتے تھے۔ ہم کس کی پرستش کرتے تھے؟ بتوں کی۔ آپ اس گلی میں جائیں گے تو کل 2 دن پہلے میں نے دیکھا اتنی مٹی ہے، ایک آدمی اس پر کود کود کر مٹی یہ کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ مٹی یہ کر رہا ہے۔ آج دیکھا اسی جگہ یہ رکھے ہوئے ہیں، جگہ 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 وہ رکھے ہوئے ہیں، ہر کوئی آتا، اچھا وہ اچھا ہے وہ دے، وہ دے، یہ اچھا ہے وہ دے، لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے مسلمان بنایا، موحد بنایا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک زمانہ تھا جب ہم کیا کرتے تھے؟ بت پوجتے تھے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ وہ زمانے میں کھجور کے بت بھی بنتے تھے۔ کھجور، گھروں میں کھجور ہوتا تھا، کھجور سے بت نما شکل بناتے، جب بھوک لگتی تو کبھی اس کا پیر کبھی ہاتھ کیا کرتے ہیں؟ کھا لیتے تھے۔ تو بہرکیف یہ کہتے ہیں ہم بت پوجتے تھے، ہم مردار کھاتے تھے۔ مردار اللہ نے حرام کیا۔ جاہلیت کی یہ تقریر کون کر رہے ہیں؟ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حبشہ کے دربار میں کر رہے ہیں کہ ہم مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے۔ بدکاریاں ہم نے اس کتاب کی شروع میں پڑھا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں نکاح کتنے ٹائپ کا ہوتا تھا؟ 3 4 ایک تو عام ہماری طرح ایک 4۔ تو ایک عورت کئی مردوں سے تعلق رکھتی، جب بچہ پیدا ہوتا تو ساروں کو بلاتی، کسی ایک کو سلیکٹ کر کے بولتی یہ بچہ تیرا ہے۔ تو ایسی وہ حالت اس زمانے میں تھی۔ شراب تو پانی کی طرح مہمانوں کو دیا جاتا، جیسے آپ چائے پلاتے ہیں آج کل، بھائی چائے پلاؤ چائے پلاؤ، اس زمانے میں شراب پی جاتی تھی۔ تو کہا کہ ہم بدکاریاں کرتے تھے، خرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے۔ اس سے کیا بدسلوکی ہوگی کہ اللہ کے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، ان کی اوجھڑی پھینکی جاتی تھی، چولہے پر جلتی ہوئی ہانڈی لڑک جاتی تھی۔ اس سے بدسلوکی کیا ہو سکتی تھی؟ اور ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ جعفر بن ابی طالب حبشہ کے دربار میں تقریر کر رہے ہیں، اور رسول بھی ایسا عالی نسب والا اور سچائی، امانت، پاک دامنی، ہمیں پہلے سے معلوم تھا، نبی بنائے جانے سے پہلے ہم اسے الصادق الامین کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں اور اسی کی عبادت کریں، اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے کو کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیا تعلیم دی؟ سچ بولیں۔ امانت ادا کرنے کو کہا کہ منافق وہ ہے جو بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ خرابت جوڑنے کو کہا کہ تم رشتہ داری کو جوڑو، کین شپ،
اس سے کیا ہوگا؟ تمہارا روزی بڑھے گا، تمہاری عمر بڑھے گی۔ کوئی چاہتا ہے کہ لمبی عمر جیے، پیسوں میں جیب میں برکت آئے، کیا کرے؟ خالہ سے، پھوپھی سے، ماموں سے، بھائی سے، بہن سے کیا کرو؟ رشتہ۔ آج غربت اور بیماریوں کا رونا اسی لیے ہے کہ ساری دنیا سے ہم خوش ہیں، لیکن گھر کے بازو اپنی بہن بھائی سے ہم کیا ہیں؟ ناخوش ہیں۔ لڑائیاں، جھگڑے، ہاں، یہ ساری چیزیں جس سے ہمارے گھروں میں نہ برکت ہے نہ جسم میں شفا ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اور اسی طرح حرام کاری اور خون ریزی سے دور رہنے کا حکم دیا، اور فحش و فواحش سے بچنے کا حکم دیا، یتیم کے مال کھانے سے روکا، اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے روکا۔ اس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اسی طرح جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے کام گنائے اور کہا کہ ہم اس نبی کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے، اور اس کے لائے ہوئے دین خداوندی کی ہم نے پیروی کی، ہم نے اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ اس پر یہ قوم ہماری دشمن ہوگی، جو ہم کو لینے آئے ہیں وہ لوگ ہمارے دشمن ہو گئے۔ انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کرنا شروع کیا، اور ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے فتنے اور سزاؤں سے ہمیں دوچار کیا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر ہم دوبارہ کفر و شرک کی طرف چلے جائیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج جتنے بھی مسلمان جگہ جگہ ستائے جا رہے ہیں، کس وجہ سے ستائے جا رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ وہ خان ہیں، پٹھان ہیں، عبدل ہیں، کس وجہ سے؟ دکنی ہیں، مسلمان ہیں۔ اسلام کی وجہ سے ستائے جا رہے ہیں آج، صرف اسلام کی وجہ سے۔ تو اب بادشاہ نے ساری تقریر سنی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی، سن کر کہا کہ اچھا ایسا کرو، تمہارے پیغمبر جو بات لے کر آئے ہیں اس میں سے تھوڑا مجھے سناؤ، کیا لائیں؟ تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیت تلاوت کی۔ اچھی طرح سوچیں کہ دعوت کا ایک لاجک ہے۔ وہ نجاشی کون تھا؟ کرسچن تھا، وہاں کیا پڑھنا؟ مریم ہی پڑھنا۔ اور سورہ مریم، قرآن کے 114 سورتوں میں سے اللہ نے ایک سورت مریم کے نام پر رکھی۔ لوگوں کی بے قدری کرنے خاص کر عورتوں کی بے قدری کرنے والوں کو سن لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء، سورۃ الرجال بھی ہے کیا؟ مرد ہے؟ نہیں ہے، سورۃ النساء عورتوں کے نام سے، سورۃ مریم، سورۃ مریم مریم کے نام سے، تو انہوں نے سورہ مریم پڑھی۔ اب نجاشی سننے لگا اور اتنا رویا کہ ان کی داڑھی بھیگ گئی، رو رو کر کیا ہو گیا؟ داڑھی بھیگ گئی۔ اور وہ جو منتری تھے سارے وہ بھی رونے لگے، اور ان کے سامنے جو صحیفے تھے وہ بھیگ گئے، آنسوؤں سے بھیگ گئے۔ اور اس وقت نجاشی نے کہا کہ یہ قرآن اور یہ جو عیسیٰ علیہ السلام لائے ہیں دونوں ایک ہی شمعدان سے نکلے ہیں، ایک ہی چیز سے نکلے ہیں۔ اور پھر وہ دونوں ادھر بیٹھے تھے، عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ، دونوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم دونوں چلے جاؤ، یہاں سے کیا ہو؟ راستہ ناپو، نکلو یہاں سے، اور ان لوگوں کو تمہارے حوالے میں نہیں کر سکتا، اور نہ ان کے خلاف یہاں کوئی چال چلی جا سکتی ہے۔ وہ دونوں یہاں سے نکل گئے، دربار چھوڑ کر دونوں نکل گئے۔ لیکن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ چلو آج ہماری بات کامیاب ہوئی نہیں ہوئی، لیکن کل میں ایسی چال چلوں گا جس کی وجہ سے مسلمانوں کی جڑ کٹ جائے۔ تو عبداللہ بن ربیعہ جو ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ عمرو بن عاص ایسا مت کرو، وہ لوگ ہمارے خلاف ہیں لیکن ہمارے ہی خاندان کے ہیں، بھائی بند ہیں، قرابت دار ہیں۔ لیکن عمرو بن عاص نہیں مانے، ان کے مائنڈ میں کوئی اور پلان تھا جو کل وہ دوبارہ دربار میں حاضر ہو کر پیش کرنے والے تھے۔
دوسرا دن دربار سجا، پہلا دن تو کامیاب نہیں، دوسرا دن دربار سجا تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا کہ بادشاہ، یہ جو لوگ مسلمان ہو کر بھاگ کر مکے سے آپ کے پاس آئے ہیں، وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت غلط بولتے ہیں۔ کیا بولے؟ دیکھیں انہوں نے کہاں نشانہ بنایا، تو عیسیٰ بن مریم کے بارے میں بہت بڑی بات بولتے ہیں لوگ۔ تو پھر اس نے نجاشی نے کیا کرے، ارے پھر بلاؤ مسلمانوں، پھر مسلمانوں کو بلایا، بولا کہ آپ لوگ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو اس مرتبہ تھوڑا مسلمانوں کو، خاص کر ان کو گھبراہٹ تھوڑا کیا ہوا، اس لیے کہ بات بولنا تھا تو، لیکن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کر لیا کہ بولیں گے تو سچ بولیں گے، جیسے قرآن میں ہے ویسے ہی بولیں گے، بات کو ملمہ سازی کے ساتھ نہیں بولیں گے۔ ملمہ سازی کا مطلب اوپر سے کور پہنانا، بات کو توڑ مروڑ، ایسا نہیں، نتیجہ کچھ بھی ہو۔ تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی لے کر آئے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور نبی ہیں۔ پہلے بندے پھر نبی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ تعالیٰ بھی پیارے نبی سے کیا کہا؟ اللہ کے بندے ہیں۔ انسان کا شرف اسی میں ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ سب سے بڑا شرف انسان کا یہ ہے کہ وہ عبودیت میں ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ سبحان الذی اسری، اللہ کا بندہ ہونا آپ کے لیے شرف ہے، کسی عورت کے لیے اللہ کی بندی ہونا شرف ہے۔ تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کا روح ہیں اور کلمہ ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے مریم کنواری اور پاک دامن مریم کی طرف القاء کیا، جبریل امین کو حکم دیا، تو جبریل امین نے ان کے اندر پھونکا، جس کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ٹھہرا۔ تو یہ ساری بات نجاشی نے سنا، زمین سے تھوڑا سا ایک تنکا اٹھایا۔ تنکا بولے تو، تنکا کسے بولتے ہیں؟ کیا بھی چیز، چھوٹا دھاگے کا ٹکڑا، کوئی بھی چیز اٹھا کر کہا، اللہ کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہیں تھے۔ کیا کہا بادشاہ نے؟ جو کچھ تم نے کہا بالکل صحیح کہا۔ اس پر جو وہاں جتنے بھی تھے منتری، وہ سارے ہاں، سب بھی مل کو کیا بولے؟ ایسا بولتے نہیں، ایسا بولے کا تو مطلب کیا؟ وہ لوگ بادشاہ کی بات سے کیا نہیں ہے؟ اگری نہیں، مانتے نہیں۔ کیا بولے؟ ہاں، ایسا بولے۔ تو بادشاہ بولا، اگرچہ تم لوگ ہاں کہو، اگرچہ تم لوگ نہ مانو، لیکن حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے۔ تو اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں سے کہا کہ جاؤ، یہ میرا ملک ہے، یہاں رہو، اگر کوئی تم پر کوئی یہ لگاتا ہے، غلط کہتا ہے، تو اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ اور یہ اس میں کہا، اور اس کے بعد کہا کہ جتنے اس کے جو منتری تھے، جتنے لوگ تھے، سب سے کہا کہ ان دونوں نے جو جو گفٹ تمہیں دیا ہے وہ ریٹرن کر دو۔ کیا بولا؟ یہ جنہوں نے جو گفٹ تم کو دیا ہے وہ کیا کرو؟ واپس کر دو، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے جب مجھے میرا ملک واپس کیا تھا تو مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی کہ میں اللہ کی راہ میں رشوت لوں، مجھے ضرورت نہیں۔ اچھا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے کو بیان کرتی ہیں کہ وہ دونوں اپنا گفٹ لے کر واپس مکہ آ گئے۔ تو یہ ساری باتیں تھیں جو اس سلسلے میں پیش کی گئیں۔ اب مشرکین کی یہ چال ناکام ہو گئی کہ حبشہ سے مسلمانوں کو واپس لائیں، لیکن ایک بات انہوں نے سوچنا شروع کر دیا، یا تو
یا تو تبلیغ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پوری زور کے ساتھ روکیں گے، یہ پہلا آپشن تھا، یعنی پہلے سے جو سختی برت رہے تھے اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ پاورز، یا دوسری بات یہ کہ یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صفایا کر دیں گے، العیاذ باللہ۔ دو منصوبہ انہوں نے کیا، لیکن دوسری بات پر عمل کرنا اتنا آسان نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کو محافظ بنایا تھا، ان کی حفاظت تھی۔ تو اب یہ دونوں کیا کیے، یہ مکے کے جو لوگ تھے کیا کیا، اچھا چلو سارا کام کرنے سے پہلے ہم ابو طالب سے بات کر لیتے ہیں۔ پھر ایک بار کیا کیے لوگ، ابو طالب کے پاس گئے، جا کر کہا کہ ابو طالب آپ عمر میں، عزت میں ہم سے بڑے ہیں، آپ واقعی حقیقت تھی، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیں۔ کس کو بھتیجا بولے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے اس سے پہلے بھی آپ سے کہا تھا لیکن آپ نے روکا نہیں، آپ نے روکا نہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ اب ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے آبا و اجداد کو، ہمارے بتوں کو گالی دی جائے، اب ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کی عیب چینی کرتا ہے، بولتا ہے کہ یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور مکے کے لوگوں نے ابو طالب سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیے، ورنہ ہم ایک ایسی جنگ چھڑیں گے، اس میں سے کوئی ایک ہی باقی رہ سکے گا، یا تو ہم باقی رہیں گے یا تو آپ کا خاندان باقی رہے گا۔ ایک طرح کی کھلی وارننگ تھی جو قریش نے کسے دیا، ابو طالب۔ ابو طالب جب یہ بات سنے تو تھوڑا بہت اثر ہوا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بولا بھتیجے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے کہا بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے، ایسی ایسی باتیں کہہ رہے تھے، اب کیا کرو، تم اپنے آپ پر اور مجھ پر رحم کرو۔ کس نے کہا؟ ابو طالب نے۔ اور مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈالو جو میری طاقت سے باہر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے، یعنی ابو طالب کیا کریں گے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے، تو وہ بھی کمزور پڑ گئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا جان، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ پر سورج اور ڈاویں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں، میں اس کام کو وہاں تک پہنچاؤں گا جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، میں سارے دنوں پر اس کو غالب کر کے رہوں گا اللہ کی مدد سے، یا میں اسی راستے میں فنا ہو کر رہ جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بات کیا کر دیا، کھول کر رکھ دیا۔ تو اسی لیے میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، ہمارے دین کے راستے میں ملمہ سازی، یعنی حق کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرنا سامنے والے، ایسا ہمارے پاس نہیں۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، یا تو حق ہے یا تو گمراہی ہے، بس ایک ہی راستہ ہے، یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے۔ اب پتہ نہیں یہ کیا فیل کرے گا، یہ کیا سوچے گا، یہ کیا کہے، اگر ایسا ہوتا تو یہ دین ہم تک یہاں نہیں پہنچتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات جواب دیا۔ تو ابو طالب دوسری طرف دیکھ رہے ہیں کہ بھتیجے کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں کیا آ گئے، آنسو آ گئے، آپ رو پڑے اور اٹھ کر جانے لگے۔ تو ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے آؤ، دوبارہ واپس بلایا، کہا کہ بھتیجے جو چاہے کہو، جو چاہے کرو، خدا کی قسم میں کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اب ابو طالب کیا ہو گئے، فل سپورٹ میں آ گئے، اور ایک شعر انہوں نے کہا کہ دیکھیے کیا کہا، واللہ واللہ لن يصلوا الیک بجمعہم حتی وسد فی التراب دفینا، حتی وسد فی التراب دفینا
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر وقر بذاك منك عيونا. ابو طالب نے کہا کہ اللہ کی قسم، وہ تمہارے پاس اپنی پورے گروپ کو لے کر ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے جب تک کہ ابو طالب زمین میں دفن نہ ہو جائے. کیا مطلب تھا؟ جب تک میں زندہ ہوں یہ لوگ پوری جماعت مل کر بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. فاصدع بأمرک ما علیک غضاضہ، تم اپنی بات کھلم کھلا کہو، تم پر کوئی الزام نہیں ہے، کوئی قدغن نہیں ہے. اور پھر ساتھ میں کہا وابشر، خوش ہو جاؤ. کیا بولے؟ وابشر، خوش ہو جاؤ اور تمہاری آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہو جائیں. جو ذمہ داری اللہ نے دی ہے اسے کیا کرو؟ کام کرنے لگو. ایک بار ہو گیا؟ اب تک اس سے پہلے بھی کئی بار آئے تھے ابو طالب کے پاس، اور ایک بار آ رہے ہیں. دیکھیے یہ بار جب آ رہے ہیں تو عجیب انداز میں آ رہے ہیں، اور ایک بار جب آ رہے ہیں تو 5 منٹ ہم واپس ایک اب جب آ رہے ہیں تو عجیب انداز سے آ رہے ہیں. آ کر کہہ رہے ہیں دیکھیے اب قریش نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی ہم ابو طالب کے پاس گئے تھے، ابو طالب کو بہت سارا ہم نے وارن کیا تھا، بہت ساری باتیں کہی تھی، لیکن ابو طالب پر کوئی اثر نہیں ہوا. تو ولید بن مغیرہ اس کے بیٹے عمارہ کو لے کر آئے. عمارہ بڑا ہینڈسم، بڑا خوبصورت، بڑا جوان. کس کا بیٹا؟ ولید بن مغیرہ. اس کو لے کر آئے، ابو طالب کے پاس پہنچے. بولے کیا ہے ابو طالب، یہ قریش کا سب سے خوبصورت طاقتور نوجوان ہے، آپ اسے لے لیں. کیا کریں؟ ابو طالب کیا کریں؟ اسے لے لیں. اس کے بدلے میں کیا دیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدلے میں ہم کو دے دیں. آپ اسے اپنا لڑکا بنا لیں، یہ آپ کا ہوگا، اور آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں جو آبا و اجداد کی مخالفت کرتا ہے، قوم کا سارا شیرازہ بکھر دیا ہے، ہم اسے قتل کریں گے. کیا کریں گے؟ سبحان اللہ، کیا انصاف ہوگا. ہم اسے قتل کریں گے. سمپل، آدمی کے بدلے آدمی. کیا کہا انہوں نے؟ بس آدمی کے بدلے آدمی. آپ عمارہ کو لے لیں، اللہ کے نبی کو، آپ کے بھتیجے کو ہم کو دے دیں. ابو طالب نے کہا اللہ کی قسم کتنا برا ڈیل تم نے کیا ہے. سودا بولے تو ڈیل. کتنا برا سودا تم نے کیا ہے کہ تم لوگ مجھ سے کہہ رہے ہو کہ تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں، پالوں پوسوں، اور میرا بیٹا مجھ سے مانگ رہے ہو کہ تم اسے قتل کر دو. صحیح بات نہیں. عمارہ کو دیں گے، عمارہ کو ابو طالب کیا کرنا؟ کھلانا پلانا، کپڑے پہنانا، اڑانا. یہ اپنے بھتیجے کو دیں گے، وہ لے جا کر کیا کریں گے؟ قتل کر دیں گے. اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا. ابو طالب نے کیا کہا؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو اس پر نوفل بن عبد المطلب اور بھی خاندان والے تھے ابو طالب کے جو ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے کہا کہ ابو طالب یہ تو انصاف کی بات کر رہے ہیں لوگ. تو ابو طالب نے کہا ان لوگوں نے انصاف کی بات نہیں کی، بلکہ تم بھی میرا ساتھ چھوڑ کر، ابو طالب نے اپنے خاندان والوں کہا کہ تم بھی اگر میرا ساتھ چھوڑنا چاہتے چھوڑ لو، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا نہیں چھوڑوں گا. کس نے کہا؟ ابو طالب نے کہا. تو انشاءاللہ کل سے ہم لوگ اس کے بعد کی گفتگو پڑھیں گے. صفحہ نمبر 140 پر ایک ہمارے ساتھ کل سے ہوگی. تو اس میں ہماری بات یہ آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی تجویز. اب ایک ہی چیز باقی رہ گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کا مشورہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے مار ڈالنے کی جو بات تھی، اس پر وہ کیسی باتیں ہوئیں. انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اسے سنیں گے. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سنتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں عمل بھی کرنے کی توفیق دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.